أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، اور جو تم کو مصیبت پہنچتی ہے، کوئی بھی مصیبت، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے برے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ اللہ بہت سارے گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین کے اندر، اللہ کو ہرا نہیں سکتے کسی طریقے سے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی کارساز۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندروں کے اندر جہازوں کا چلنا، جیسے پہاڑ اونچے اونچے جہاز ہوتے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر وہ چاہے ہواؤں کو ٹھہرا دے تو وہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، انہیں کوئی پھر چلانے والا نہیں ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، یا ان جہازوں کو ان کافروں اور مشرکوں کے کفر اور شرک کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے، اور بہت سے آدمیوں سے درگزر کر جائے، یعنی ان کو اللہ بچا لے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ مَا لَهُم مِّن مَّحِیصٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بچنے کا رستہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شبے کا، ایک سوال کا جواب دیا کہ اگر ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو پھر وہ دعاؤں کے اندر اللہ سے رزق بھی مانگتے ہیں، روزیاں بھی مانگتے ہیں، تو ان پر رزق کشادہ کیوں ہو جاتا، وسیع کیوں نہیں ہوتا، کشادہ کیوں نہیں ہوتا، ان کے لیے تنگ دستی کیوں ہو جاتی ہے؟ غربت کے اندر وہ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ غریب ہیں۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کہ کشادہ کرنا، رزق کو تنگ کرنا، یہ کس کے قبضہ میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ اللہ اپنی حکمتوں کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر وہ سب لوگوں کو کشادہ رزق دے دیتا تو فرمایا پھر سارے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے۔ اب وہ غربت میں ہیں تو اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اگر انہیں بھی اللہ وسیع رزق دے دے تو وہ بھی اللہ سے غافل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں سے بارشیں برساتا ہے اس وقت جس وقت لوگ نا امید ہو جاتے، انتظار میں ہوتے ہیں کاش بارش ہو جائے، بڑی گرمی ہے، فصلیں بھی خراب ہو رہی۔ فرمایا اسی حالت میں اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو پھیلاتا ہے زمین پر۔ اسی طرح فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے اس کی قدرت، اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور پھر اس کے اندر جانور پھیلا دیے جو کہ انسانوں کے کام آتے ہیں، فائدے کے لیے۔ بے شمار فائدے ہیں ان جانوروں کے اندر جو انسان حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب بارش والی اللہ نے اپنی نشانی بیان فرمائی ہے تو پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ جب بارشیں اللہ برساتا ہے تو بعض دفعہ بارش کی ضرورت بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اے گناہگارو، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں غم پہنچتا ہے، تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتا ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت آتی ہے۔ فرمایا کہ کثرت سے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس دوران بارش نہیں ہوتی تو وہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اللہ کوئی بارشیں روک دے، انسانوں کو ضرورت ہو وہ چیز اور اللہ تعالیٰ اسے روک دیں۔ فرمایا انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے وہ مصیبت اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انعامات بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور انسانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو
تو جو اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے اسے چاہیے کثرت سے استغفار بھی کرے، اس لیے کہ جب کثرت سے اللہ کی نعمتیں استعمال بندہ کرتا ہے تو ان کے اندر کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات کے اندر کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، تو پھر استغفار بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ سے زائد دن کے اندر استغفار کیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیغمبر تو گناہوں سے کیا ہیں؟ پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر استغفار کیا کرتے تھے۔ تو امتی کے لیے تو اور زیادہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اس سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب استغفار کرو گے تو میں آسمانوں سے بارشیں بھی برساؤں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کبھی کبھار نعمت کا رک جانا اور انسان پر مصیبت کا آنا یہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن کافروں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، ایمان والوں پر بھی مصیبتیں آتی ہیں، دونوں کے اوپر مصیبتوں کے آنے میں اور دونوں پر تکلیف کے آنے میں فرق ہے۔ کافر پر مصیبت آتی ہے اس کی سزا کے لیے، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے سزا دیتے ہیں، اس پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے۔ لیکن ایمان والے پر جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے فرمایا اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان پر کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، فرمایا حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے پیغمبروں پر بھی تکلیفیں آئی کہ نہیں؟ اب اللہ کے پیغمبروں پر تکلیفیں آتی ہیں، ان کے گناہ تو ہوتے کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود تکالیف ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے تکلیفیں بھیجتے۔ تو ایمان والوں کے لیے جو تکالیف اور مصیبت ہوتی ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور کافروں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے۔ اب کسی بندے پر بیماری آتی ہے نا، بندہ بیمار ہو گیا یا کوئی حادثہ پیش آیا، انسان کا عضو متاثر ہو گیا، کٹ گیا یا کوئی زخم لگ گیا، تو اس کے اندر اگر وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے شکوے نہ کرے، تو اس پر فرمایا وہی بیماری نعمت بن جاتی ہے، اور اگر اس بیماری کے اندر انسان شکوے کرے وہی بیماری اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم بھی یہی ہے کہ تکلیف کے اندر کیا کریں؟ صبر کریں، اس سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو ایسے ہیں جس سے اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ فرمایا انسانوں کے گناہ زیادہ ان کی تعداد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جن سے درگزر فرما دیتا ہے اور ان کی سزا نہیں دیتا، تھوڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ سزائیں بھی دیتا ہے اور آزماتا بھی ہے، زیادہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان دیکھے اس کی زندگی کے اندر کتنے گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس لیے کہ اللہ کثرت کے ساتھ گناہوں سے درگزر کر دیتے ہیں۔ چلو یار میرا بندہ ہے، کدی تینوں سمجھ آئے گی، پھر بعض دفعہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا یہ دیکھ لیں، حوالہ ایک دیکھ لیں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ السجدہ نکالیں جی، سورۃ السجدہ
صفحہ نمبر 502. صفحہ 502. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر وہ حدیث رہ نہ جائے، بھول نہ جائے، ابھی ذہن میں آئی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس میں گیا، اللہ کے نبی کو میں نے ہاتھ لگایا اور سخت بخار تھا اللہ کے نبی کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، بہت تیز بخار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے بخار ہے. اور ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے کہ جتنا تم عام آدمیوں، 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، مجھے اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے. عام انسان ہو نا، 2 آدمی ہو تو سخت ترین تیز ان کو بخار ہو، اتنی مقدار بخار کی اللہ کے نبی کو ہوا کرتی تھی. فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ کے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے درجات بلند فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرمایا مومن کو جو بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیا کرتے. صفحہ نمبر 502 سورۃ السجدہ آیت نمبر 21. فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ہم ان کو قریب سے دنیا کے اندر عذاب، آنے والا عذاب جو ہوتا ہے اس کو چکھاتے ہیں، دون العذاب، اس سے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. تو دنیا کے اندر اللہ جو تکلیف دیتے ہیں، جس کے اندر کوئی مرض آ گیا ہے، کوئی استحقاق، پھر کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فرمایا اس لیے کہ ہم، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ نافرمانیوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، واپس لوٹ آئیں. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر تکالیف چکھاتے ہیں. وما انتم بمعجزین فی الارض، فرمایا نہیں ہو تم زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے. یعنی جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے، پناہ نہیں لے سکتے کہیں اور. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، فرمایا نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، کوئی حامی، کوئی دوست، کوئی مددگار. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی تکلیف آ پڑے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. جی نکالیں جی سورۃ العنکبوت نکال لیں جی، سورۃ العنکبوت. صفحہ نمبر ہے جی 480، صفحہ نمبر 480 آیت نمبر 22، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 22، پارہ 20. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم زمین کے اندر بھی، آسمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے چھپ کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہرا نہیں سکتے اللہ کو. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، کوئی مددگار. اللہ کے علاوہ کوئی کارساز اور مددگار. صرف اور صرف فرمایا ایک ہی نعرہ ٹھیک ہے، وہ کون سا؟ یا اللہ مدد. باقی سب شرک و بدعت. کون سا نعرہ ٹھیک ہے جی؟ ایک دفعہ لگائیں. یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. یا رسول اللہ بھی، یا علی بھی، یا حسین، سارے شرک و بدعت.
مدد کے لیے کسی کو بھی پکارا جائے اللہ کے علاوہ، وہ سب فرمایا شرک ہے، صرف ایک نعرہ حق ہے اور وہ ہے یا اللہ مدد۔ صرف مددگار کون ہے؟ فرمایا من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی کارساز بھی نہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں سے ہے سمندروں کے اندر جہازوں کا چلنا، بڑے بڑے جہاز، کالأعلام پہاڑوں کی مانند۔ دیکھیں بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز، یوں لگتا ہے کوئی پہاڑ کھڑا ہے سمندر کے اندر۔ ایک جہاز ہوتا ہے اور اس کی کتنی کتنی منزلیں ہوتی ہیں، 17 18 منزلیں ہوتی ہیں اس کی، اور ہر منزل کے اوپر جناب وسیع انتظامات ہوتے ہیں، کتنا بوجھ ہوتا ہے اس پر۔ تو فرمایا کہ پہاڑوں کی مانند، اللہ نے اس کو تشبیہ دی ہے پہاڑوں کی مانند، فرمایا یہ اسی کی نشانیوں میں سے، وگرنہ پانی کے اوپر اتنی وزنی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اگر پتھر بھی پھینکے تو وہ بھی نہیں ٹھہرتا، نیچے چلا جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا جہاز پانی کے اوپر چل رہا ہے، یہ کس کی فرمایا قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا یہ اس کی کارگری ہے کہ اس نے پانی کے اوپر جہازوں کو چلا دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ہواؤں کو ٹھہرا دے، فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو یہ جہاز پانی کی سطح پر رکے رہیں، چل نہ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جہاز جو بحری جہاز ہوتا ہے اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ ہوا اس کی سمت کے مطابق نہ ہو جائے۔ اگر ہوائیں سمت کے مخالف ہوں تو وہ جہاز کو نہیں چلاتے، تو یہ ہواؤں کو بھی سمت کے موافق اور مخالف چلانے والا کون ہے جی؟ اللہ کی ذات۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بحری جہاز میں بیٹھے نا، اس کو پانی کے اندر اتارا، تو جب جہاز چلنے لگا ہے تو سارے اپنی امتیوں کو کیا دعوت دیتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس جہاز کا چلنا بھی، اس کا رکنا بھی کس کے نام کے ساتھ ہے؟ اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس کو روکنے والا کون ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوں، لیکن فرمایا اس جہاز کو چلانا، اس جہاز کو روکنا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اس کو چلانے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ بحری جہازوں کو بھی چلانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب بھنور میں پھنس جائے پھر وہاں پر اس کو چلانے والے بڑی بڑی مشینریاں اندر لگی ہوئی ہیں، کوئی بچا نہیں سکتا اسے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا اس کے اندر ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا جو صبر کرنے والا ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے مومن، وہ ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ اللہ ہی ان کو چلاتا ہے جہازوں کو اور اس کی سطح پر کھڑا بھی کرنے والا اللہ۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا ان جہازوں کو فرمایا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، تب بھی اللہ کی مرضی۔ ان کو تباہ کرنے والا بھی کون ہے؟ بھنور کے اندر پھنسا کر ان کو غرق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ فرمایا جو اس کی قدرت کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اسے بھی غرق کر دیتا ہے۔ وہ بہت بڑا جہاز جو ڈوب گیا تھا پانی کی سطح کے اندر، کچھ لوگوں نے بڑا خرچہ کر کے بڑی مشینری تیار کر کے اس کو تلاش کرنے کے لیے گئے، وہ بھی ڈوب گئے کہ نہ ڈوب گئے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کے مقابلے میں کبھی نہیں آنا، جو میری قدرت کے مقابلے میں آتا ہے میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہوں۔ ہر وقت فرمایا اللہ سے ڈرنا چاہیے، پھر اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے جو اللہ کی قدرت کا مقابلہ کرتا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور فرمایا وہی ہے جو جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے اندر فرمایا جھگڑے کرتے ہیں،
اور فرمایا ما لہم من محیص، ان کے جھگڑوں کا انجام سزا ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو ہم سزائیں دیتے ہیں، پکڑتے ہیں، پھر انہیں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوتا، انہیں کوئی پھر رستہ بھی نہیں ملتا بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی۔